السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جے آر نالج میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم مارکا سندھ کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے کی شکست کا سن کر محمد بن قاسم سے انتقام لینے کا عزم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے وزیر کو مقدمۃ الجیش بنا کر محمد بن قاسم کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا، لیکن اسے بھی شکست ہوئی۔ بالآخر اسلامی لشکر بڑھتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں راجہ داہر اپنے خیمے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ راجہ داہر کے پاس ایک عظیم لشکر تھا جس میں 60 جنگی ہاتھی، اس کے علاوہ 10,000 سوار بھی تھے۔ یعنی راجہ داہر کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس کے ساتھ 30,000 پیدل فوجی بھی تھے جو ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے مقابلے میں محمد بن قاسم کے پاس تقریباً 12 سے 15,000 فوجی تھے۔ مسلمان مجاہدین نے صبح کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا مانگی۔ اس کے ساتھ محمد بن قاسم نے ایک پرجوش تقریر کی اور افواج اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر آئے ہو جہاں پر تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے ایک خطرناک فوج ہے اور تمہارا یہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو، وہی کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اور محمد بن قاسم نے تقریر میں یہ بھی کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو ہر شخص اپنے فرائض کا پورا خیال رکھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو دونوں لشکر بڑی ہی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ راجہ داہر نے اپنے لشکر میں ایک بہت بڑی صف ہاتھیوں کی بنائی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے لوگ تھے اور ان ہاتھیوں پر بھی لوگ سوار تھے۔ اب لڑائی کے دوران مسلمانوں کا ان ہاتھیوں سے مقابلہ کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے مسلمانوں نے راجہ داہر کے لشکر پر آگ برسانا شروع کر دی۔ جب آگ برسنا شروع ہوئی تو اس آگ کے سامنے ہاتھی ٹک نہ سکے اور وہ ہاتھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ راجہ داہر کا ہاتھی بھاگ کر ایک ندی میں گر پڑا اور دلدل میں بیٹھ گیا۔ مسلمانوں نے ہاتھیوں کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیے تو ہاتھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ راجہ داہر کی فوج برابر لڑتی رہی اور اس کے بڑے بڑے سرداروں نے بڑی ہی دلیری کے ساتھ لڑ کر اور جان دے دی۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر راجہ داہر بھی جوش میں آ گیا اور وہ بھی اپنی شمشیر لے کر میدان میں کود پڑا۔ بالآخر وہ بھی لڑتے لڑتے قتل ہو گیا۔ جب اس کے قتل کا اس کی فوج کو پتہ چلا تو اس کی فوج بڑے ہی جوش میں آ گئی اور وہ اس طرح جوش میں لڑتی رہی کہ مسلمانوں کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے بھی مقابلے میں پوری قوت صرف کر دی۔ بالآخر وہ بھی مسلمانوں کے سامنے ٹک نہ سکے اور راجہ داہر کے لشکر کو مسلمانوں کے لشکر نے بڑی ہی بہترین شکست دی۔ جیسے ہی راجہ داہر کے لشکر کو مسلمانوں کے لشکر نے ختم کیا تو مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ اس فتح کے بعد مسلمان پوری رات جاگتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان یہ جنگ تاریخ اسلام کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی آئندہ فتوحات اور 1000 سالہ دور حکومت و سلطنت کا دروازہ کھول دیا۔ ملت اسلامیہ کی جس مظلوم بیٹی نے اپنی مصیبت کے وقت یا حجاج اغثنی کہہ کر حجاج کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ برے صغیر پاک و ہند میں تقریباً 1000 سال اسلامی حکومت اور بالآخر پاکستان کے قیام کا سبب بنیں گے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے اندر ایمانی جذبہ اور قوت پیدا کریں جو محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین میں تھا، تو ایک مملکت تو کیا وہ ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔
بات صرف ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین کی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ دوستو، یہاں پر ہمارا معرکہ سندھ کا موضوع ختم ہوا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔